تحریر اسدار چودھری۔ ناظرین، آپ نے اکثر و بیشتر ٹی شرٹس، بل بورڈز اور دیواروں پر ایک تصویر کو دیکھا ہوگا۔ اس تصویر میں نظر آنے والے کردار کا نام چیگوویرا ہے۔ چیگوویرا کو مزاحمت کی علامت کہا جاتا ہے۔ چیگوویرا 14 جون 1928 کو لاطینی امریکا کے ملک ارجنٹائن کے ایک معمولی قصبے روساریو کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ ان کے والد ایک باغیانہ فطرت اور سماجی تقریبات کرنے کے شوقین تھے، جبکہ ان کی ماں ایک انقلابی کارکن تھیں جن کا اپنے بیٹے چیگوویرا کی سیاسی و نظریاتی تربیت میں بنیادی کردار تھا۔ چیگوویرا بچپن سے ہی شدید دمے کے مریض ہونے کے باوجود ایک بہترین ایتھلیٹ تھا۔ اس نے تیراکی، فٹ بال، گولف، شوٹنگ اور سائیکلنگ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ پیش کر رکھا تھا۔ بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والے خاندان میں پرورش پانے والے چیگوویرا کو لڑکپن میں ہی سیاسی نقطہ نظر کی وسیع میدان سے متعارف کروا دیا گیا تھا، جس سے ان کے دل میں غریبوں سے لگاؤ پیدا ہو گیا۔ اپنی نوجوانی میں وہ کتابوں کا بہت زیادہ شوقین تھا اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اپنے ہی گھر میں 3000 سے زائد کتابوں پر مشتمل علم کا وسیع ذخیرہ مل گیا، جس سے اس نے اپنے علم میں بہترین اضافہ کیا۔ چیگوویرا کا اصل نام ارنسٹو گوویرا ڈی لا سرنا تھا۔ چیگوویرا بنیادی طور پر میڈیکل کا طالب علم تھا۔ انہوں نے بیونس آئرز یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ اس عرصے میں انہیں جنوبی اور وسطی امریکہ میں بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ اپنے تعلیمی کیریئر کے دوران ہی اس کے اندر سیاحت کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے 1950 سے 1953 تک جنوبی امریکہ کو 3 بار اپنی حیران کن اور سبق آموز سیاحت کا مرکز بنایا۔ اپنا پہلا سیاحتی سفر اس نے 1950 میں سائیکل پر بر اعظم کے جنوب سے شمال کی جانب کیا اور تنہا 4500 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ پھر اس نے 1951 میں اپنی سائیکل پر ایک موٹر لگا کر اسے موٹر سائیکل میں تبدیل کر کے دوسرا سفر کیا، جو تقریباً 8000 کلومیٹر تھا۔ تیسرا سفر اس نے 1953 میں کیا اور اس طرح چیگوویرا نے اپنی سیاحت کے اس سفر میں مجموعی طور پر متعدد ممالک بالخصوص یوراگوئے، چلی، پیراگوئے، بولیویا، برازیل، پیرو، ایکواڈور، کولمبیا، وینزویلا، نکاراگوا، گوئٹےمالا، میکسیکو اور کیوبا کی مسافت کرنے اور وہاں کی عوام کے رہنے سہنے، سماجی رشتوں، رسم و رواج، طبقاتی تفریق اور نو آبادیاتی جبر و استحصال میں عوام کی بے حسی کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اپنے آخری سفر میں چیگوویرا نے کئی ہفتے پیرو میں گزارے اور وہ لوگوں کی تکلیف دہ زندگی اور سامراجی جبر و استبداد کے مختلف شکلوں کو دیکھ کر تھکنا ہی بھول چکا تھا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پھیلی غربت اور ظلم و جبر کا مشاہدہ کیا اور مارکسزم میں دلچسپی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسلح انقلاب ہے۔ وہ باقاعدگی سے اپنے سفر کی ڈائری لکھتا رہا اور اس نے اپنے سفر نامے اور مشاہدات کو رقم کرنا اپنا محبوب مشغلہ بنا لیا۔ اس سفر کے دوران چیگوویرا کے مشاہدے میں جہاں بے پناہ اضافہ ہوا، وہیں جب وہ دور دراز دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں سے گزرا تو وہاں کے رہنے والے باشندوں کی حالت زار، غربت، بھوک، ننگ، بیکاری، بے روزگاری اور بیماریوں نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ چیگوویرا بنیادی طور پر غریبوں کے لیے بہت حساس دل رکھتا تھا اور اس سیاسی مشاہدے سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تمام جنوبی امریکہ اس وقت سامراجی غلامی اور اس کے مقامی کارندوں کے زیر تسلط ہے۔ اس نے سماجی غلامی کے خلاف جنوبی امریکہ کے تمام ممالک میں آزادی کی تحریک منظم کی۔ اس نے سامراجی غلامی کے خلاف جنوبی امریکہ کے تمام ممالک میں آزادی کی تحریک منظم کرنے کا تہیہ کر لیا۔ پھر اس نے یونیورسٹی آف بیونس آئرس سے اپنی میڈیکل کی ڈگری مکمل کی اور پھر اپنے ملک کو ایسا خیرآباد کہا کہ اس کی لاش بھی واپس نہ آئی۔ بیشتر نوجوانوں کی طرح چیگوویرا کو بھی دنیا دیکھنے کا ایسا جنون تھا کہ اسے کہیں رکنا یا ٹھہرنا نصیب ہی نہیں ہوتا تھا۔ پڑاؤ اس کے مقدر میں ہی نہیں تھا، جیسا کہ اس نے ایک مرتبہ خود کہا تھا کہ مجھے اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں ایک ناقابل یقین مقدر کی گرفت میں ہوں اور مسلسل مسافت میرا نصیب بن چکی ہے۔ اس کا راستہ کون سا تھا، اس کی سمت کون سی ہوگی، اس کا ادراک اس کو خود بھی نہیں تھا۔ اس نے سفر اختیار کیا تو پلٹنا بھول گیا اور برسوں اپنے آبائی ملک ارجنٹائن واپس نہ جا سکا۔ ایک مرتبہ چیگوویرا نے لکھا کہ جب میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس کے ذہن کے نہاں خانوں میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو آج ایک انقلابی کے طور پر اس میں ہے۔ ہر ایک کی طرح اس کا بھی ایک ہی
ही मकसद, एक ही जुनून था, कामयाबी। वो ख्वाब देखा करता था कि वो एक मशहूर मुहक्किक बनेगा। वो सोचता रहता था कि वो अनथक मेहनत करके कुछ मुख्तलिफ करके दिखाएगा, कुछ ऐसा कि जो नोहे इंसानी की अजीम खिदमत करार पाए। लेकिन उस वक्त उसका ये आदर्श महज एक जाती कामयाबी का आदर्श ही था। हर एक की तरह वो भी अपने माहौल की ही पैदावार और उसका इजहार था। चिगोवेरा बैनुल अक़वामी ज़हन का मालिक, ऐसा इंसान जो दुनिया भर की महकूम अक़वाम को साम्राज्य नो आबादियाती शिकंजे से आजाद करवाना चाहता था। यही वजह थी कि जब वो ग्वाटेमाला में क़याम के दौरान माली मुश्किलात में घिर गया तो उसने बतौर डॉक्टर नौकरी करने से इसलिए इनकार कर दिया था कि वो मुकामी कवानीन के मुताबिक मुकामी कम्युनिस्ट पार्टी का बाकायदा मेंबर बन जाए और हमेशा के लिए वहीं रह जाए। चिगोवेरा अपनी आंखों से नो आबादियाती साए में पनपने वाली इस्लाह पसंदी की भयानक और मोहलिक कमजोरी को देख चुका था और उसका ये यकीन पुख्ता हो चुका था कि इस जमाने के हालात और साम्राज्य बर्बरियत में सोशलिज्म को मुसल्लह जिद्दोजहद के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। वो सितंबर 1954 में मैक्सिको पहुंचा, जहां उसके क्यूबा के उन तारिकीनुल वतन से राबते हुए जिनसे वो पहले ग्वाटेमाला में मिल चुका था। जून 1955 में वो पहले राउल कास्त्रो से मिला। फिर उसकी मुलाकात फेडरल कास्ट्रो से हुई, जिसे क्यूबा में कैद से रिहाई मिल चुकी थी क्योंकि उसे मोनकाडा बैरकों पर नाकाम हमलों के बाद कैद कर लिया गया था। चिगोवेरा ने फौरी तौर पर क्यूबा की 26 जुलाई मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, जो सदर बैथेशिया की आमरीत का तख्ता उलटने और साम्राज्यी इनकलाब बर्पा करने की मंसूबाबंदी कर रही थी। चिगोवेरा, जो अर्जेंटाइन का शहरी था, उसे इनकलाबी खिदमात के सिले में इनकलाब के बाद क्यूबा की शोहरत दे दी गई। पहले उसे इनकलाबी अदालत का सरबराह बनाया गया, फिर नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा का सदर बना दिया गया। उस जमाने के क्यूबा के करेंसी नोटों पर ची के दस्तखत मौजूद हैं। बादजा 1961 में ची को वजारत सनत का कलमदान भी सौंप दिया गया। इन जिम्मेदारियों के दौरान उन्होंने बुनियादी तब्दीलियों की वकालत शुरू कर दी, जिसकी बदौलत उसे क्यूबा में शुमाली अमरीकी जागीरदारों की जायदादों को कोमियाने के अमल में भी गोवेरा की राय को अहमियत दी जाती थी। मुल्क के अंदर उन्होंने ऐसे मंसूबे बनाए जिनके जरिए जमीनों की दोबारा से तकसीम की जाती और उन्होंने सनतों के लिए मंसूबाबंदी की। चिगोवेरा ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था, जिसके बारे में ज्यादा तफसीलात तो नहीं हैं, क्योंकि यहाँ साम्राज्यी इत्तेहाद डिक्टेटर अयूब का दौर था। मगर ये जरूर वाज़ेह है कि चिगोवेरा के इस दौरे के इग़राज़ व मक़ासिद क्या थे। ये फरवरी 1959 की बात है, जब क्यूबा में फेडरल कास्त्रो की क़यादत में इनकलाब बर्पा हो चुका था। अमेरिका ने क्यूबा की इनकलाबी हुकूमत को तस्लीम तो कर लिया था, मगर इसके बावजूद कास्त्रो की सरबराही में क्यूबा की इनकलाबी हुकूमत आलमी तन्हाई का शिकार थी। ऐसे में फैसला हुआ कि फेडरल कास्त्रो के दस्ते रास्त और साम्राज्य के खिलाफ मुज़ाहमत का इस्तियारा समझे जाने वाले रहनुमा चिगोवेरा एक वफ्द के साथ इस इनकलाबी हुकूमत का तारुफ और पैगाम अक़वाम आलम तक पहुंचाने के लिए तीसरी दुनिया के ममालिक का दौरा करें। चिगोवेरा का ये दौरा 3 माह तवील था और उन्होंने इन 3 माह में 17 ममालिक का दौरा किया, जिनमें बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडिया, यूगोस्लाविया, मिस्र, मराकश, शाम, यूनान और पाकिस्तान शामिल थे। पाकिस्तान और इंडिया समेत दीगर ममालिक के दौरे के बाद 8 सितंबर 1959 को चिगोवेरा क्यूबा के दारुल हुकूमत हुआना वापस पहुंच गया। फेडरल कास्त्रो ने चिगोवेरा की खिदमत से मुतासिर होकर उसे कई और जिम्मेदारियां सौंप दी, मगर चिगोवेरा एक अमली इनकलाबी था और दफ्तरी माहौल में उनका दम घुटता था। चुनाचे बहुत जल्द वो इन जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होकर वापस बरे आजम के दीगर ममालिक के जंगलों में चला गया, जहां उसने अपनी इनकलाबी जिदोजहद जारी रखी। बादजा उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक के दीगर हिस्सों में इनकलाब फैलाना चाहता है। और फिर 1965 में फेडरल कास्त्रो ने ऐलान किया कि चिगोवेरा ने क्यूबा छोड़ दिया है। क्यूबा छोड़ते ही फेडरल कास्त्रो के नाम अपने खत में चिगोवेरा ने लिखा था कि मुझे लगता है कि मैंने अपने फर्ज का वो हिस्सा अदा कर दिया है जिसने मुझे क्यूबा की सरजमीन और इनकलाब से मुंसलिक कर रखा था। सो मैं आपसे, क्यूबा के इनकलाबी साथियों से और क्यूबा के आवाम से जो अब मेरे अपने हो चुके हैं रुखसत होता हूँ। दुनिया के दूसरे ममालिक मेरी हकीर कोशिशों और मेरी जिदोजहद को पुकार रहे हैं। उनका कहना था कि मौत आने तक जारी रहने वाली जिदोजहद की कोई हद नहीं है। दुनिया
کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ چیگویرا نے اپنے بچوں کے نام بھی خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ تمہارا باپ ایک ایسا آدمی ہے جس نے جو سوچا اس پر عمل کیا۔ یقین رکھو وہ اپنے نظریات سے مکمل طور پر وفادار رہا اور رہے گا۔ اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ ہے انقلاب، اس کے مقابلے میں ہماری ذات اور ہمارا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ چیگویرا نے کئی ماہ براعظم افریقہ خاص طور پر کانگو میں گزارے۔ اس نے گوریلا جنگ کے لیے باغی فوج کو تربیت دینے کی کوشش کی لیکن اس کی کوششیں رائگاں گئیں اور 1966 میں وہ خفیہ طور پر واپس کیوبا لوٹ آیا۔ کیوبا سے اس نے بولیویا جانے کی ٹھان لی تاکہ وہ رینی بارنتھوس اور تونوکی حکومت کے خلاف باغی فوجوں کی قیادت کر سکے۔ ستمبر کے آخر سے ہی گوریلیوں کے قدموں کے نشانات کا سراغ لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ بولیویا کی اسپیشل فورسز کو ایک مخبر کی اطلاع پر چیگویرا کے جائے موجودگی کی خبر ملی تو امریکی CIA کے زیر نگرانی بولیویائی فوجی دستے نے 8 اکتوبر کو اس علاقے کا محاصرہ کر لیا اور پھر ایک معمولی جھڑپ کے بعد چیگویرا کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ چیگویرا کے پکڑے جانے کی خبر ملتے ہی صدر برنتھوس نے اس کو قتل کر دینے کا حکم جاری کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی۔ اس نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو بروئے کار لانے کی تہذیب کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی اور ان کا حکم امریکہ کی مکمل آشیرواد سے ہی جاری کیا گیا تھا۔ وہ سب لوگ کسی طور پر بھی چیگویرا پر مقدمہ چلا کر اس کا بیان سننے کا رسک لینے کو تیار نہیں تھے کہ جس میں وہ اپنا دفاع کرتا، اپنی سرکشی کو برحق اور جائز قرار دیتا اور اس ناانصافی اور نابرابری کو ننگا کرتا جس نے اسے سرکش بننے پر مائل کر دیا تھا۔ اس قسم کی آواز سننے کی بجائے اسے ہمیشہ کے لیے شہید کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چیگویرا کو گرفتاری کے بعد قریبی گاؤں کے ایک سنسان اسکول کی عمارت میں لے جایا گیا اور وہاں رات بھر رکھا گیا۔ اگلے دن دوپہر کے بعد چیگویرا کو اسکول کی عمارت سے باہر لایا گیا یہ 9 اکتوبر 1967 کا دن تھا جب چیگویرا کو 1:10 پر بولیویا فوج کے ایک سارجنٹ ماریو ٹران نے گولی کا نشانہ بنایا۔ اس کی موت کو یقینی بنانے اور اس کے مر جانے کا یقین کرنے کے لیے اس کی ٹانگوں میں بے شمار گولیاں ماری گئیں تاکہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر مر جائے۔ چیگویرا کی جدوجہد اور اس کی موت دونوں کا اس قدر شہرہ ہوا کہ اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ 1968 میں طلبہ کے عالمی تحریک کے دوران چیگویرا کی 8 برس پرانی ایک تصویر لاکھوں ٹی شرٹس اور پوسٹروں پر چھپ گئی۔ بعد میں یہی تصویر مختلف تنظیموں کے پرچموں، انقلابی اور عوامی مہمات میں استعمال ہوئی اور یہ لاطینی امریکہ کے مختلف ممالک سے لے کر دنیا بھر میں ٹی شرٹس اور کافی کے مگ پر آج بھی نظر آتی ہیں۔ چیگویرا کی باقیات کو کیوبا میں سانتا کلارا میں ایک مقبرہ تعمیر کر کے پورے قومی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں چیگویرا کی قیادت میں کیوبا کے انقلاب کی آخری فیصلہ کن لڑائی ہوئی تھی۔ چیگویرا ایک قابل احترام تاریخی شخصیت کے طور پر ہمیشہ زندہ رہے گا جس کی سوانح حیات یادداشتوں، مضامین، دستاویزی فلموں، گانوں اور فلموں کی ایک بڑی تعداد میں اجتماعی تخیل میں محفوظ ہے۔ اس کی شہادت اپنے وقت و حالات میں کار فرما انقلابی جدوجہد کی بدولت بائیں بازو کی مختلف تحریکوں بالخصوص قومی آزادی کی تحریکوں میں ایک نمایاں آئیکن کے طور پر مشعل راہ رہے گی۔ ان کی میراث پر اختلاف کے باوجود ٹائم میگزین نے انہیں 20ویں صدی کے 100 سب سے زیادہ با اثر لوگوں میں سے ایک قرار دیا تھا، جبکہ ان کی ایک البرٹو کوڈا کی تصویر جس کا عنوان گوریلیرو ہیروکو تھا، جسے 5 مارچ 1960 کو ہوانا کیوبا میں لاکھوں بری دھماکے کے متاثرین کے لیے ایک یادگاری سروس مارچ میں لی گئی تھی۔ میری لینڈ انسٹیٹیوٹ کالج آف آرٹ نے اس تصویر کو دنیا کی سب سے زیادہ مشہور تصویر کا اعزاز دیا۔ چیگویرا متعدد فلموں کا موضوع بھی رہا ہے جن میں دی موٹر سائیکل ڈائریز بھی شامل ہے۔ 9 اکتوبر سن 1967 کو بولیویا کے گاؤں لاہیگورا میں چیگویرا کو خفیہ طور پر سپرد خاک کیا گیا۔ سن 1997 میں ان کی باقیات کا پتہ چلا جنہیں نکال کر کیوبا کو لوٹا دیا گیا۔